بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں اسلم رائی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کے سامنے برکائی خاں کے جو حالات ہیں وہ پیش کریں۔ برکائی خاں کو تاریخ میں برکائی خان کے علاوہ برکا خاں کہہ کر بھی مخاطب کیا گیا۔ میں شروع سے شروع ہوتا ہوں۔ چنگیز خاں کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا جوچی خان، اس سے چھوٹا چغتائی خان، پھر اوگدائی خان، اور سب سے چھوٹا جو ہے چوتھا تولائی خان۔ جوچی جو تھا اسے چنگیز خان نے خوارزم کی فتح کے بعد قپچاق کے علاقے پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں اس نے بہت علاقہ جو ہے فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے دوسرے بھائی اس سے کوئی محبت اور انسیت نہیں رکھتے تھے، لہذا یہ بھی ان سے دور رہتا تھا۔ اس بنا پر اس نے اپنی حکومت بھی ان سے دور ہی قائم کی۔ چنگیز خان کا جو جوچی خان کے بعد چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام چغتائی خان تھا، اور چنگیز خان نے اپنی زندگی میں اسے ترکستان، خراسان، خزر اور سندھ کا جو ہے وہ حاکم مقرر کیا تھا۔ اس سے چھوٹا اوگدائی خان تھا، اسے چنگیز خان نے اپنا جانشین مقرر کیا اور یہ منگولستان کا خاقان بنا۔ اور سب سے چھوٹا چوتھا بیٹا جو تولائی خان تھا، اسے چنگیز خان نے اپنے سارے لشکریوں کا سالار اعلیٰ یعنی سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ جہاں تک جوچی خان کا تعلق ہے، اس کے 7 بیٹے تھے، اور ان میں سے زیادہ اہم جو تھے وہ 2 تھے، باتو خان اور برکائی خان۔ جوچی خان یعنی چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا چنگیز خان کی زندگی ہی میں مر گیا تھا، لہذا چنگیز خان نے اس کے علاقے کا حاکم باتو خان اور برکائی خان کو تسلیم کر لی۔ اب حالت یہ تھی کہ چنگیز خان کے بعد منگولستان کا جو خاقان ہے وہ اوگدائی خان بنا، جبکہ قپچاق کا علاقہ جو جوچی خان کا تھا اس کے حاکم باتو خان اور برکائی خان بنے۔ برکائی خان اور باتو خان کے علاقے میں بخارا اور سمرقند کے مسلمانوں کا بڑا آنا جانا تھا۔ یہ لوگ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے۔ ان تاجروں میں ایک عالم دین تھے، شمس الدین۔ ان کے ہاتھوں اس برکائی خان نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنا اسلام قبول کرنا اس لیے خفیہ رکھا تھا تاہم جو مسلمان تاجر تھے اور دوسرے لوگ وہ اندر ہی اندر جانتے تھے کہ برکائی خان اسلام قبول کر چکا۔ برکائی خان منگولوں میں پہلا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ اب اس نے اپنا اسلام خفیہ رکھا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے لشکر میں بہت سے مسلمان جو ہے بھرتی کر لیے تھے۔ جب جوچی خان مر گیا اور اس کے علاقے باتو خان اور برکائی خان کے پاس آئے، تب انہوں نے اپنے علاقوں کو وسعت دینا شروع کی۔ ان دونوں نے روس کا سارا علاقہ فتح کر کے باسکو پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اس ارادے کی خبر منگولستان میں منگولوں کے خاقان اوگدائی کو پتہ، تو اس نے اپنے بیٹے کیوک اور جو ہے تولائی کے بیٹے منگو خان کو ایک لشکر دے کے بھیجا تاکہ ان دونوں بھائیوں کی یعنی باتو خان اور برکا خان کی مدد کرے۔ چنانچہ باتو اور برکا خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے۔ روس کا سارا علاقہ انہوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ماسکو کا محاصرہ کر لیا۔ ماسکو کو بھی انہوں نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ پولینڈ کی طرف بڑھے۔ اب برکائی اور باتی دونوں نے پولینڈ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پوری یورپ کی جو قوتیں تھیں وہ ان دونوں بھائیوں کے خلاف حرکت میں آ گئی۔
یورپ والوں کو یہ خدشہ تھا کہ یہ دونوں بھائی مل کے پورے یورپ کو فتح کر لیں گے، لہذا یورپ والوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ یہاں باتو اور برکائی خان نے ایک کمال کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر میں بہت سے مسلمان بھرتی کر رکھے تھے، اور یہ مسلمان زیادہ تر برکائی خان نے بھرتی کیے تھے، لہذا باتو اور برکائی نے ان مسلمانوں سے کہا کہ یورپ کا اتنا بڑا لشکر ہمارے مقابلے پہ آ گیا اور ہم سے کئی گنا بڑا ہے، لہذا سارے مسلمان رات کو عبادت کر کے باتو اور برکائی خان کی فتح کے لیے دعا کریں۔ مسلمانوں نے ایسے ہی کیا، چنانچہ پوری یورپ کی قوتوں کے مقابلے میں برکائی خان اور باتو خان کو فتح ہو۔ اس طرح یورپ کے علاوہ روس جو ہے، روس کا سارا علاقہ ان دونوں بھائیوں کے تحت آ گیا، اور ان دونوں بھائیوں نے روس میں 2 شہر بھی اپنے نام کے آباد کیے۔ باتو خان کا جو شہر تھا وہ سرائے باتو کہلایا، اور جو برکائی خان کا شہر تھا وہ سرائے برکائی خان کہلایا۔ ان دونوں شہروں کی جو فصیلیں تھیں وہ کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی، اور ان کے اندر مکان نہیں بنے تھے بلکہ خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ اس قدر فتوحات حاصل کرنے کے بعد اب ان کے سامنے 2 قوتیں تھیں، ایک کیف شہر کا حاکم میخائیل، دوسری گرجستان کے ملکہ روسودان، جنہوں نے ان کی جو ہے وہ اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ سب سے پہلے باتو اور برکائی خان نے میخائیل کو طلب کیا۔ اب منگولوں کے اندر برکائی خان اس جو ہے وہم پر یقین نہیں رکھتا تھا، باتو خان جو ہے دوسرے منگولوں کی طرح یہ یقین رکھتا تھا کہ جب کسی غیر سے ملاقات کرنی ہے تو اسے آگ کے 2 انگاروں کے بیچ میں سے گزارا جائے۔ ایسا وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اگر آنے والے کے پاس کوئی جادو ہے کہ تعویذ ہے یا اس کے پاس کوئی اور قوت ہے تو وہ آگ کی وجہ سے، آگ کے دیوتا کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ چنانچہ میخائیل کو طلب کیا گیا۔ میخائیل جانتا تھا اگر وہ نہ گیا تو بڑی بری حالت ہوگی، لہذا وہ اپنے گورنر فڈورو کے ساتھ جو ہے وہ گیا۔ اب جب اسے کہا گیا کہ تمہیں آگ کے 2 انگار جو ہے انگاروں میں سے گزرنا ہے، تو وہ جو غیر مری قوتیں ان کے سامنے سر کو جھکانا، سجدہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے برکائی خان اور باتو خان کو تو جو ہے سر جھکا دیں گے ان کے سامنے، اس کو خدا بند نے انہیں جو ہے وہ بادشاہ عطا کیا، لیکن ہم خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو خم نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو چوکی داروں نے بتا دیا باتو خان اور برکائی خان کو۔ برکائی خان اس میں نہیں شامل تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، لیکن باتو خان نے جب دیکھا کہ یہ سرکشی کر رہے ہیں تو اس نے اشارہ دیا اپنے چوکی داروں کو جو منگول تھے، انہوں نے لٹا کے دونوں کو جو دل پہ مکے مارے اتنے کہ وہ دونوں ہی مار گئے۔ مکے مار کے اس لیے ختم کیا کہ ان کا تعلق چونکہ شاہی خاندان سے تھا، اور جو لوگ شاہی خان سے تعلق رکھتے تھے منگول اس کا خون نہیں پاتے تھے۔ اب دوسری قوت ان کے سامنے تھی ملکہ روسودان، گرجستان کی ملکہ۔ اس عورت سے متعلق مشہور تھا کہ یہ گرجستان کی سب سے خوبصورت عورت تھی، اور اسے دیہاتی کلوپترا کا نام بھی دیا گیا تھا۔ چنانچہ باتو خان نے اسے طلب کیا۔ یہ اتنی سخت حکومت تھی، اتنی سخت عورت تھی کہ کسی کی بات کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتی تھی، اور جو شخص سے پسند نہیں آتا تھا وہ قلعے کی دیوار پہ کھڑا کر کے نیچے گرا کے ختم کر دیتی تھی۔ اس نے اپنے سگے بھتیجے کو بھی ایک اندھے کنویں کے اندر قید کر رکھا۔ جب باتو نے اسے طلب کیا اور وہ نہ آئی تو باتو کو بڑا غصہ آیا۔ باتو نے پھر ذرا نرمی سے کام لیتے ہوئے اسے تحفے تحائف بھیجے، طلب کیا۔ جب وہ نہ آئی تو باتو خان کے کرندوں نے اس کے بھتیجے کو اس اندھے کنویں سے نکالا اور اسے گرجستان کا حاکم مقرر کر دیا۔ اب ملکہ کو جب پتہ چلا کہ حاکم داؤد اس کے بھتیجے داؤد کو مقرر کر دیا گیا ہے اور باتو ہر صورت میں مجھے طلب کرے گا، چنانچہ اس عورت نے مصر کی کلوپترا کی طرح خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر لیا۔
یہ دو بڑے اہم واقعات تھے جو پیش آئے ان کو روس کی فتح کے بعد۔ اب اسی دوران باتو خان کو پتہ چل جاتا ہے کہ برکائی خان نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنے بھائی سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن اسے شمالی علاقوں کا حاکم مقرر کر دیتا ہے، برفستانوں کا، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق کم رہے۔ لیکن چونکہ باتو اسلام قبول کر چکا، برکائی اسلام قبول کر چکا تھا، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ اس کا رابطہ رہا اور مسلمان اس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ باتو جب مر گیا تو پورے علاقے کا حاکم جو ہے وہ برکائی خان بن گیا۔ اب مسلمانوں کا اس کے پاس کھل کے آنا جانا تھا اور مسلمان اس کے لشکر میں جو ہے وہ بھرتی بھی ہو رہے تھے۔ اسی دوران منگو خان کو جب اگدائی مار گیا اور منگو خان کیوں کو بنایا گیا کاغان، اور کاغان اس کے بعد منگو خان کو بنایا گیا، تو برکائی خان کو اتنی اہمیت دی گئی کہ جو مجلس منعقد کی گئی تھی اس میں جو ہے مہمان خصوصی برکائی خان کو بلایا گیا، اور جو منگو خان کی ماں تھی اس نے اتنی اس کی عزت افزائی کی کہ بڑے بڑے گاؤں تکیے اس کے پاؤں کے نیچے رکھے۔ اس کے بعد جب منگو خان نے ہلاکو خان کو مصر فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور مصر کے بادشاہ رکن الدین بیبرس نے فلسطین میں ہلاکو خان کے لشکر کو شکست دی، پھر ہلاکو خان نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ ہلاکو خان سے جو منگول تھے انہیں رکن الدین نے نہ صرف یہ کہ فلسطین میں شکست دی بلکہ انہیں شام سے بھی نکال دیا۔ اسی دوران ہلاکو خان پھر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آیا۔ اسی دوران میں رکن الدین بیبرس نے برکائی خان سے رابطہ قائم کر لیا۔ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اپنے ہلاکو خان نے قسطنطنیہ کے بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اپنے بیٹے اباقا خان کے لیے اس نے رشتہ دے دیا۔ ایسا کر کے ہلاکو چاہتا تھا کہ اسے قسطنطنیہ کی بھی مدد حاصل ہو اور وہ مسلمانوں اور برکائی خان کے خلاف حرکت میں آئے۔ اس موقع پر رکن الدین بیبرس نے برکا خان کو مشورہ دیا کہ تم بھی قسطنطنیہ کے بادشاہ سے جو اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ برکائی خان نے وارننگ دی قسطنطنیہ کے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں بھی دو۔ چنانچہ برکائی خان کے بھتیجے کے لیے قسطنطنیہ کے بادشاہ نے رشتہ دے دیا۔ اس طرح حساب برابر ہو گیا۔ قسطنطنیہ والے اب نہ برکائی خان کے خلاف جاتے تھے اور نہ ہی ہلاکو خان کے خلاف، دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے۔ جب رکن الدین کے ہاتھوں ان منگولوں کو جو شکست ہوئی تو رکن الدین نے برکائی خان کو خط لکھا اس ہلاکو نے ہمارے جو ہے بڑے قابل احترام شہر کو جو ہے بغداد کو فتح کر کے وہاں قتل عام کیا۔ یہ سن کر برکائی خان نے ایک بڑا سخت خط ہلاکو خان کو لکھا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم بغداد پر حملہ آور ہوئے، اور وہ ایک قابل احترام شہر ہے مسلمانوں کے لیے، وہاں تم نے خون بہایا گیا۔ ہلاکو خان یہ خط پا کر جو ہے بڑا برم ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ برکائی خان کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ چنانچہ وہ لشکر لے کر برکائی خان پر حملہ آور ہوا، لیکن برکائی خان نے اسے بدترین شکست دی۔ اس سارے معاملہ میں برکائی خان کی مدد مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس بھی کر رہا تھا۔ اس شکست کے بعد ہلاکو بڑا شرمندہ ہوا، اس نے پھر بڑی تیاری کی اور دوبارہ برکائی خان کے خلاف حرکت میں آئے، جنگ ہوئی۔ پہلے تو برکائی خان کو پچپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن بعد میں برکائی خان نے پھر ہلاکو خان کو مار بھگایا۔ اس طرح برکائی خان کے ہاتھوں ہلاکو خان کو 2 دفعہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے برکائی خان کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیے ہلاکو خان نے اپنا ایک بڑا عزیز نمائندہ شام میں آباد کراختائی جو قبائل تھے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کے لشکر میں آ کے شامل ہو جائیں۔ ایسا کر کے وہ چاہتا تھا کہ اس کی قوت میں اضافہ ہوگا اور وہ برکائی خان کو شکست دے گا۔ لیکن جو نمائندہ اس نے
وہاں بھیجا، وہ خود ہلاکو خان کے خلاف باغی ہو کر ان قبائل میں شامل ہو گیا۔ اس کا اتنا برا اثر ہلاکو خان پر ہوا کہ اس پر سکتہ طاری ہو گیا، اور اسی سکتے کی وجہ سے ہلاکو خان مر گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی جان ہلاکو خان سے چھوٹی۔ اب برقائی خان جو تھا اس نے اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ جو قوت بھی اسلام کے خلاف حرکت میں آتی وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا، اور اس طرح جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ روس کے علاقوں میں مسلمانوں کی جو ہے طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کرتا رہا۔ برقائی خان کے جو حالات جو ہیں وہ اس قدر دلچسپ ہیں کہ اس کے بعد اس کی اولاد بھی اسلام قبول کرنے کے بعد ان علاقوں پر حملہ آور ہوتی رہی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موجودہ جو ازبک ہیں یہ تاتاری ہیں، لیکن میں یہاں یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو موجودہ ازبک ہیں یہ باتو اور برقائی خان کی اولاد ہیں، یہ منگول ہیں، تاتاری نہیں۔ بہرحال جو علاقے روس کے فتح کیے گئے تھے وہ باتو خان کے بعد جب برقائی خان ان علاقوں کا جو ہے بادشاہ بنا تو اس کی اولاد صدیوں تک ان علاقوں پر حکومت کرتی رہی، اور وہاں وہ اسلام کے لیے بہترین کام کرتے رہے۔ باتو کا بھائی برقائی خان پورے منگولوں میں پہلا شہزادہ تھا جس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے لیے اس نے ایسی خدمت بھی کی کہ نہ صرف یہ کہ رکن الدین بیبرس کی مدد کرتا رہا منگولوں کے خلاف، بلکہ کئی مواقع پر ہلاکو خان کو شکست دے کر جو ہے مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ یہاں برقائی خان کے حالات ختم ہوئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بشرط زندگی کولائی خان کے حالات پیش کریں گے۔ جاتے جاتے میری آپ سے گزارش ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میری اس یوٹیوب چینل حیرت قضا کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیوز جو ہے ان کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔